ان دنوں ایک تو آفس میں کچھ الجھنیں پیدا ہو گئی تھیں، دوسرے نواب شاہ سے ابا کا بلاوے پہ بلاوا آ رہا تھا۔ مزید چچا جان بیمار پڑ گئے جس سے آفس میں اس کی مصروفیات بڑھ گئیں اور وہ نواب شاہ جانے کے لیے ایک دن بھی نہیں نکال پا رہا تھا۔ آفس کا کام اگر معمول کے مطابق چل رہا ہوتا تو وہ مینیجر پر چھوڑ سکتا تھا، لیکن اب مجبوری تھی۔ جب تک چچا جان ٹھیک ہو کر آفس جانے کے قابل نہ ہو جائیں وہ کہیں نہیں آ جا سکتا تھا۔ ابا کو اس نے خط لکھ کر حالات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دن بعد آنے کو کہا، تو خط ملتے ہی ابا خود چلے آئے۔ ابا حسب سابق سیدھے آفس آئے تھے کیونکہ انہیں گھر ڈھونڈنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ ایک ہی جیسی سڑکیں اور لائن سے بنے بنگلے وہ ہمیشہ بھول جاتے تھے اور کتنی مرتبہ خوار ہوئے تھے۔ آخر اس نے ہی انہیں آفس کا راستہ دکھایا تھا کہ جب آنا ہو یہیں آئیں۔ یہاں سے وہ انہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ اس وقت وہ آفس میں بہت ٹینشن میں تھا، جبھی ابا کو دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے بگڑ گیا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو آنے کی؟ میں نے لکھا تھا فارغ ہوتے ہی آؤں گا۔ ابا بیچارے سیدھے سادے دیہاتی پہلے ہی سوٹڈ بوٹڈ بیٹے کی افسری سے مرعوب تھے، اس کے غصے سے ڈر گئے۔ میں تیرے چاچا کا حال پوچھنے آیا تھا۔ اور مجھے کس سلسلے میں بلا رہے تھے؟ تو گھر چل کر آرام سے بیٹھے گا تبھی بتاؤں گا، ابا نے کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، اچھا ابھی تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اس نے دیوار کے ساتھ رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا، پھر انٹرکام پر ان کے لیے کھانے کا کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر کتنی ہی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ابا صوفے کی بیک پر سر لگائے سو رہے تھے۔ ہاتھ پھسل کر لاٹھی ان کے کندھے سے جا لگی تھی۔ دھول سے اٹے چہرے پر مسافتوں کی تھکان سے زیادہ تفکرات کی لکیریں تھیں، اور ان کے بعد اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے وہ اچانک بے پناہ ندامتوں میں گھرا تو فوراً کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور آ کر ان کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھا، پھر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے پکارا، ابا! ہاں بچہ؟ ابا نیند میں بول پڑے، چلیں آپ کو گھر چھوڑ آؤں چچا جان کے پاس، وہیں آرام سے سوئیے گا، اس نے کہا اور انہیں ساتھ لے کر اسی وقت گھر آ گیا۔ اس کا ارادہ ابا کو چھوڑ کر فوراً واپس آنے کا تھا، لیکن چچی جان نے زبردستی اسے کھانے کے لیے روک لیا، کیونکہ وہ اس وقت کھانا لگوا رہی تھیں۔ ابا آفس سے کھانا کھا کر آئے تھے، اس لیے وہ چچا جان کے پاس جا بیٹھے، اور وہ منہ ہاتھ دھو کر ڈرائنگ روم میں آیا تو اس کے ہر انداز سے عجلت جھلک رہی تھی۔ پھر بیٹھتے ہی بولا، میں ابا کی وجہ سے بہت ضروری کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کام تو ہوتے رہتے ہیں، چچی جان نے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا۔ بس مجھے جلدی واپس جانا ہے، وہ یہ کہہ کر جلدی جلدی کھانے لگا، پھر اچانک خیال آنے پر پوچھنے لگا، فارینہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگی۔ چچی جان کے جواب پر وہ بلا ارادہ پوچھ بیٹھا، کھانا کھا لیا اس نے؟ نہیں، کہہ رہی تھی بھوک نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو، نہ مجھ سے کچھ کہتی سنتی ہے نہ میری کوئی بات مانتی ہے، پریشان کر کے رکھ دیا۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ وہ کوئی نادان بچی نہیں ہے، اچھا برا سوچ سمجھ سکتی ہے، اور ابھی کچھ دن آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس نے کہا تو چچی جان آزردگی سے بولی، نہیں بیٹا، اس طرح تو وہ بہت تنہا ہو جائے گی، وہ خود تنہا ہونا چاہے تو کوئی کیا کرے، اس نے سوچا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے یہ تم نے کھانا کھایا ہے؟ چچی جان نے ٹوکا۔ بس چچی جان، ادھر کام بہت ضروری ہیں، میں چلتا ہوں۔ وہ بہت جلدی میں تھا، ڈرائنگ روم سے نکلا اور کچھ تیزی میں لاؤنج سے گزر رہا تھا جب اس کے کانوں نے فارینہ کی آواز سنی، نہیں خاور، میں یہ سب نہیں جانتی۔ اسے جھٹکا لگا اور فوراً پلٹ کر دیکھا، فارینہ فون پر بات کر رہی تھی۔ نہیں خاور، میں یہ سب نہیں جانتی۔ پتہ نہیں فارینہ نے اسے دیکھا تھا یا نہیں، یا دیکھ کر اہمیت نہیں دی، کیونکہ اس کے چہرے سے کسی قسم کی گھبراہٹ ظاہر نہیں ہو رہی تھی، آرام سے ناخنوں سے کھیلتی ہوئی بات کر رہی تھی، اور وہ رک نہیں سکتا تھا، یوں بھی عجلت میں تھا۔ بس ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل آیا تو یہ نئی الجھن باقی الجھنوں پر حاوی ہوتی گئی۔
آفس کا سارا کام ادھر رہ گیا اور وہ یہ بھی بھول گیا کہ ابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ 5 بجے تک آفس میں بس وہ فائلوں کے صفحے ہی پلٹتا رہا۔ اس کے بعد دوستوں کی محفل میں جہاں وہ سب بھول جاتا تھا اور بالکل انہی جیسا ہو جاتا، لیکن وہ اس شام وہ کچھ نہیں بھولا۔ دوستوں کی ایک دوسرے پر تنقید، چھیڑ چھاڑ، مذاق اور بلند و بانگ قہقہے بھی اس کے اندر کے سناٹے کو نہیں توڑ سکے۔ پہلی بار ان کے درمیان اس نے خود کو اجنبی محسوس کیا اور اٹھ کر چلا آیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مقام پر اسے کیا کرنا چاہیے۔ بے شک فارینہ اپنے مرضی کے مالک سہی، پھر بھی کچھ قوانین اس پر لاگو ہوتے تھے جس کی خلاف ورزی اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کے لیے باعث ذلت ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں چچی جان اور چچا جان جانتے بھی تھے کہ نہیں۔ اس نے سوچا کہ ابا کے جانے کے بعد وہ خود چچی جان سے بات کرے گا۔ رات میں سونے کے لیے وہ ابا کو اپنے کمرے میں لے آیا اور گو کہ اس وقت اس کا ذہن کسی نئے مسئلے کو سننے، سمجھنے اور حل کرنے پر تیار نہیں تھا، پھر بھی وہ ابا کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے آمد کا اصل مقصد پوچھنے لگا تو وہ کہنے لگے، تمہاری ماں زبیدہ کا رشتہ اپنے بھائی کے گھر کرنا چاہتی ہے، کہتی ہے تم آ کر بات پکی کر جاؤ۔ وہ جو کسی گمبھیر مسئلے کو سوچ کر بیٹھا تھا، اتنی سی بات سن کر کتنی دیر تک ابا کو بس دیکھتے گیا، پھر اچانک احساس ہوا کہ اس کے لیے اتنی سی بات ابا کے لیے واقعی مسئلہ ہے۔ تب کچھ دیر سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں ابا، بیدی ابھی بہت چھوٹی ہے، میں اتنی جلدی اس کی شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ 8 جماعتیں پاس کر چکی ہے، ابا نے یوں کہا جیسے MA کر چکی ہے۔ تمہاری ماں کو اس کی بہت فکر ہے۔ ابھی سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً بولا۔ فکر کیسے نہ کریں بچہ، بیدی کے بعد 2 اور بھی ہیں اور وہ بھی بیدی کے جتنی ہو گئی ہیں۔ گویا ابا بھی یہی چاہتے تھے۔ اس نے منع نہیں کیا تو ہاں بھی نہیں بھری۔ ٹھیک ہے، میں آ کر دیکھوں گا، ذرا یہاں آفس کے معاملات نمٹا لوں اور چچا جان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، پھر اطمینان سے آؤں گا۔ آپ ابھی رہیں گے؟ نہ بچہ، مجھے تو سویرے ویگن میں بٹھا دینا، ادھر تیری بہنیں اور ماں اکیلی ہیں، ابا نے کہا تو اس کی نگاہوں میں اپنی اماں کا چہرہ آن سمایا اور جیسے بار بار ابا تیری ماں کہہ رہے تھے وہ دھندلکوں میں کھو گیا۔ اماں، جب میں اتنا بڑا ہو جاؤں گا تو سب سے پہلے تمہیں حج کرانے لے جاؤں گا، اس نے اپنی ایڑیاں اونچی کر کے اپنے تئیں بہت بڑا ہو کر کہا تھا اور جواب میں اماں نے پورا بازو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا تھا، جب تو اتنا بڑا ہو جائے گا تو میں تیری دلہن لاؤں گی۔ ابا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر پوچھنے لگا، کیا بات ہے ابا؟ میں تیرے بھائی کا بتا رہا ہوں، 3 مہینے سے اس کا خط نہیں آیا۔ ابا فکر مندی سے بولے تو وہ اپنے آپ سوچنے لگا کہ اس کے پاس احمد کا آخری خط یا ٹیلی فون کب آیا تھا اور 15 دن پہلے ہی اس سے فون پر بات ہوئی تھی۔ یاد آنے پر کہنے لگا، 3 مہینے سے احمد کا خط نہیں آیا، پھر تو پیسے بھیجے ہوں گے۔ نہیں، عجیب پاگل آدمی ہے، خیر میں اس سے بات کر لوں گا۔ وہ بھائی پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اٹھا اور الماری میں سے پیسے نکال کر دوبارہ ابا کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، یہ کچھ پیسے آپ رکھ لیں اور ایسی کوئی پریشانی کی بات ہوا کرے تو فوراً مجھے لکھا کریں، خام خواہ آپ احمد کے انتظار میں بیٹھے رہ گئے۔ 3 مہینے پہلے اس نے 6000 بھیجے تھے اور لکھا تھا۔ ابا چپ ہو گئے۔ ہاں، کیا لکھا تھا؟ وہ سمجھا اس کے دھیان نہ دینے پر ابا خاموش ہو گئے ہیں، اس لیے پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کی خاموشی کچھ اور ظاہر کر رہی تھی۔ تب زور دے کر بولا، بتائیے نا ابا، کیا لکھا تھا اس نے؟ لکھا تھا اس کے بعد کوئی پیسہ نہیں بھیجے گا۔ ابا نے سر جھکا کر بتایا۔ کیوں نہیں بھیجے گا؟ کوئی وجہ بھی لکھی؟ غصہ اسے بھائی پر تھا، لہجہ آپ ہی تیز ہو گیا۔ ابا سمجھے ان پر بگڑ رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے۔ تب وہ ان کے ہاتھ تھام کر کہنے لگا، خیر آپ فکر نہیں کریں، پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہوں نا، چلیں آپ سو جائیں، صبح آفس جاتے ہوئے میں آپ کو ساتھ لیتا جاؤں گا۔ اس نے ایک طرف ہٹ
کر ابا کے لیے تکیہ سیدھا کیا، پھر ان کی نظر بچا کر سگریٹ کا پیکٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ علی، ابا نے پکارا تو وہ جاتے جاتے رک گیا۔ جی ابا، تیرے چاچا فارینہ بچی کے لیے بہت پریشان ہیں، تو کیوں نہیں اس سے شادی کر لیتا؟ ابا نے کہا تو پہلے تو وہ سچ مچ تلملا گیا، پھر اچانک کسی خیال کے تحت پوچھنے لگا، چچا جان نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ میرا مطلب ہے فارینہ سے شادی کے سلسلے میں۔ نہیں، پھر آپ کو کیسے یہ خیال آیا؟ لو، مجھے تو پہلے سے خیال تھا اور میں نے تجھ سے کہا بھی تھا، پر تو نہیں مانا۔ ابا نے گزری ہوئی بات یاد دلائی۔ میں نہیں مانا؟ اس نے سوچا، پھر فوراً سر جھٹک کر بولا، چچا جان کی پریشانی میں سمجھتا ہوں، پھر بھی فارینہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں بچہ، آپ نہیں سمجھیں گے، وہ کہہ کر کمرے سے نکل آیا۔ لاؤنج کی لائٹ آف تھی، جس کا مطلب تھا سب سو چکے تھے، یا نہیں بھی سوئے تب بھی اس طرف کوئی نہیں آئے گا، اس لیے وہ سگریٹ سلگھا کر وہیں نیم تاریکی میں ہی بیٹھ گیا۔ پھر ایک کے بعد دوسری سگریٹ کے اختتام تک ان کے ذہن میں مختلف سوچیں آپس میں ٹکراتی رہیں۔ یہی زندگی ہے، کبھی سیدھے سادے انداز میں گزرتی چلی جاتی ہے اور کبھی اچانک چاروں طرف سے مسائل گھیر لیتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کون سا مسئلہ حل کیا جائے۔ وہ بے حد الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ تیار تو ہو گئی تھی، لیکن پھر شش و پنج میں کھڑی تھی کہ اسے جانا چاہیے یا نہیں، اور وہ دوبارہ بالوں میں برش کرتے ہوئے وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ چچی جان آ گئیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے اس کی تیاری دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی، ذرا باہر جا رہی ہوں، اس نے بے دھیانی سے جواب دیا تھا، لیکن پھر بھی جیسے فیصلہ ہو گیا، پورے دھیان سے زور دے کر دوبارہ بولی تھی۔ ہاں، میں باہر جا رہی ہوں۔ باہر کہاں؟ چچی جان نے یوں ہی پوچھا تھا اور وہ بگڑ گئی۔ کہاں جا سکتی ہوں؟ آوارہ گردی کرنے سے تو رہی۔ ناراض کیوں ہوتی ہو بیٹا، میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، اور ہاں دیر بھی ہو سکتی ہے، پریشان مت ہوئیے گا۔ اس نے برش پھینک کر گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل آئی۔ خاور نے اسے جس ریسٹورانٹ میں بلایا تھا وہ انہی راستوں پر جا رہی تھی، اور یہ راستے اسے ازبر تھے، کیونکہ وہ متعدد بار خاور کے ساتھ وہاں جا چکی تھی۔ اپنی شادی کی پہلی سالگرہ بھی انہوں نے وہیں سیلیبریٹ کی تھی، اور اس وقت وہ بہت خوش تھی۔ اس کی نظروں میں شام یوں آ سمائی کہ وہ مکمل طور پر ہی ان لمحوں کی گرفت میں آ گئی تھی۔ جب خاور کا سامنا ہوا تو فوری طور پر یاد ہی نہیں رہا کہ وہ اس کے لیے شجر ممنوعہ ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس اپنے پرانے انداز میں بولی تھی، کیسے ہو جانی؟ تم کیسی ہو؟ خاور نے غالباً اس کے انداز سے شے پا کر گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھاما، تب اچانک جیسے وہ ہوش میں آئی تھی اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ کر کہنے لگی، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیوں ملنے پر اتنا اصرار کر رہے تھے؟ بیٹھو تو آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، خاور نے بہت نرم لہجے میں کہا تو اس نے پہلے اطراف کا جائزہ لیا، پھر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا پیو گی؟ خاور نے پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر بولی، کچھ نہیں، تم بس جو کہنا ہے جلدی کہو۔ کہنے کو تو تمہیں ایک جملے میں بات کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس نے کہا تو وہ چیخ کر بولی، یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، لیکن تم ہوش میں ہوتے تو سوچتے۔ ہاں، میں ہوش میں ہوتا تو سوچتا۔ وہ یک لخت آزردگی میں گھبرا گیا تھا، اور ہوش میں آنے کے بعد تو میں ہوش و حواس کھو رہا ہوں۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہوا فارینہ، یہ سب ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ کچھ نہیں بولی، ہونٹ بھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم بھی خوش نہیں ہو۔ وہ پھر گویا ہوا، اور سنی بھی بہت ڈسٹرب ہے، بہت مس کر رہا ہے، تو تم اسے میرے پاس بھیج دو، اس نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، یوں تو وہ اور ڈسٹرب ہو جائے گا، کبھی میرے پاس کبھی تمہارے پاس۔ نہیں فارینہ، اس طرح بچے کی شخصیت کسی نہ کسی پہلو سے ادھوری رہ جاتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ جیسے زچ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں، دیکھو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔
I mean not impossible. ہمارے مذہب نے بھی ہمیں اس کی اجازت دی ہے. تم اس پہلو سے سوچو. وہ بہت نرمی سے اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور میں وعدہ کرتا ہوں اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو تمہیں پسند نہیں ہوگا. لیکن خاور، وہ الجھ رہی تھی. کوئی لیکن ویکن نہیں. تم بس حامی بھرو، پھر دیکھنا آگے سب کام آسان ہو جائیں گے. میرے لیے نہیں تو سنی کے لیے. سنی کو ہم دونوں کی ضرورت ہے فارینہ. وہ اب اس کی ممتا پر گرفت کر رہا تھا. وہ کتنے دنوں سے الجھ رہا تھا اور ابھی بھی اسے لگا جیسے وہ کچھ نہیں کر سکے گا. کتنی دیر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے فائلوں پر نظریں جمائے بیٹھا رہا. ایک طرح سے خود کو آمادہ کر رہا تھا کہ آج اسے صرف آفس کے معاملات نمٹانے ہیں، اور تھوڑی سی کوشش سے وہ باقی ساری سوچوں کو جھٹکنے میں کامیاب ہو گیا. پھر بھی اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اس نے ابوظہبی میں مقیم اپنے بھائی احمد کو فیکس کے ذریعے یہ میسج دیا کہ وہ پہلی فرصت میں اسے فون کرے. اس کے بعد وہ اتنا مصروف ہوا کہ 4 بجے جب احمد کا فون آیا تب بھی اسے چیئر کی بیک سے کمر ٹکانے کا موقع ملا. السلام علیکم بھائی، سب خیریت ہے نا؟ احمد نے سلام کے ساتھ ہی پوچھا. اس کا لہجہ گھبرایا ہوا تھا. جواباً وہ بڑے سکون سے بولا تھا، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، سب خیریت. تم اپنی سناؤ؟ جی ابھی کام سے لوٹا ہوں، آپ کا میسج نظر آیا تو میں پریشان ہو گیا. اچھا؟ وہ ذرا سا ہنسا. پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ کا میسج دیکھ کر. غالباً ابھی وہ سمجھا نہیں تھا. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. اگر ہوتی تب بھی تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم سارے ناطے توڑ چکے ہو. اس کا سرد لہجہ کوئی سنتا تو دہل جاتا. اور ادھر احمد تھا، چھوٹا بھائی. اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل سکی. تب وہ اسی لہجے میں بولا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ 3 مہینے سے تم نے ابا کو خط لکھا نہ پیسے بھیجے. کیوں؟ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی. پھر احمد جیسے خود پر قابو پا کر کہنے لگا، 3 مہینے پہلے میں نے ابا کے ذاتی خرچ کے لیے 6,000 بھیجے تھے، اور میرے حساب سے وہ ابا کو 1 سال کے لیے کافی ہیں. اس کے بعد پھر اسی طرح 1 سال کا خرچہ بھیج دوں گا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا. بڑے بھائی، ابا جس عورت کو ہماری ماں کہتے ہیں وہ میری ماں نہیں ہے. اس نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. آپ تو وہاں رہے نہیں، ورنہ آپ… شٹ اپ! وہ ایک دم آپے سے باہر ہو کر چیخا تھا. وہ عورت ہماری ماں نہیں ہے، لیکن ہماری ماں کی جگہ پر کھڑی ہے. اگر خدا اپنے کعبے کے بعد کہیں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں اس جگہ پیشانی ٹیکتا جہاں میری ماں نے قدم رکھے. اتنی اہم ہے وہ جگہ میرے لیے کہ دوسری عورت وہاں آ کر اپنی ماں جیسے احترام کی حقدار ہو گئی. سمجھے تم؟ آئندہ اس کے خلاف ایک لفظ مت کہنا. اور کچھ؟ احمد کا لہجہ روٹھا ہوا تھا. اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم خرچہ نہیں بھیجو گے تو اس گھر کی دال روٹی نہیں چلے گی؟ کتنا عرصہ ہوا تمہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے؟ 1 سال بھی نہیں ہوا. آپ خواہ مجھ پر بگڑ رہے ہیں. شکر کرو سامنے موجود نہیں ہو، ورنہ شوٹ کر دیتا تمہیں. اس نے انتہائی غصے میں ریسیور پٹخ دیا. سخت دھچکا پہنچا تھا اسے احمد کی باتوں سے. کاش وہ کوئی اور سبب بتاتا کہ وہ خود پریشان ہے، کام ٹھیک نہیں چل رہا، یا ایسی کوئی اور مجبوری ہے، لیکن اس نے تو حد ہی کر دی. ابا کا ذاتی خرچ کافی ہے، سال بعد پھر بھیجوں گا. اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے گھر کی ذمہ داری اس پر کیوں ڈالی. خود ہی کرتا رہتا. شاید ابا کو خط میں بھی اس نے ایسی ہی باتیں لکھی تھی. جب بھی تو وہ پریشان تھے، اور اسے غالباً اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں وہ بھی احمد کا ہم خیال نہ ہو جائے. اف! وہ جس قدر سوچتا اسی قدر الجھنے کے ساتھ تل ملا رہا تھا. کیا کرے، کہاں جائے؟ احمد کا فون آنے سے پہلے جو فائلیں دیکھ رہا تھا وہ اسی طرح کھلی پڑی تھیں.
اس کے صفحے پلٹتے ہوئے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ فائل کس مقصد کے تحت اس کے سامنے رکھی گئی تھی۔ سر، شیروانی صاحب آئے ہیں۔ پین نے دروازہ کھول کر اسے اطلاع دی اور اسے یاد نہیں آیا کہ اس نے خود انہیں بلایا تھا۔ صاف